میرے محترم دوستو، میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میری بہنیں، 3 روز سے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت ہو رہی ہے۔ آج چوتھا دن ہے۔ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں 112 نمبر کی آیت ہے۔ ارشاد باری ہے، اس میں 9 احکام ہیں۔ پہلا احکام یہ ہے التائبون، پہلے توبہ کر لو۔ دوسرا عابدون، پھر میری عبادت کرو۔ تیسرا حامدون، اللہ کا ذکر کرو۔ چوتھا سائحون، روزے رکھو۔ پانچواں راکعون، رکوع کرو۔ چھٹا ساجدون، سجدے کرو یعنی نماز پڑھو۔ ساتواں آمرون بالمعروف، خود بھی بھلے کام کرو، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرو۔ آٹھواں والناہون عن المنکر، خود بھی برائی سے رکے رہو، دوسروں کو بھی برائی سے روکو۔ نوواں والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کی پابندی کرو۔ بس ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آج تائبون کو الحمدللہ ہم لوگوں نے سن لیا، عابدون کو سن لیا، حامدون پر بحث چل رہی ہے اپنی۔ تو توحید کا بیان کل الحمدللہ آپ صاحب نے سن لیا، آج انشاءاللہ وحدانیت کا بیان ہے اور علمی بحث ہے اس میں۔ جو علماء کرام جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دل باغ ان کے ہو جائیں گے، ایسی بحث۔ حامدون، میرا ذکر کرو۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع میں 152 نمبر کی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور شکر کرو، کفر کے کام نہ کرو۔ سبحان اللہ، کل کائنات کا خالق و مالک ایک ادنے انسان سے جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، اس سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، اور شکر کے کام کر، کفر کے کام نہ کر۔ 4 کتابوں کے حوالے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے جب تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے کو جب جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، اور جیسا میرے بندے کا گمان ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوں۔ دوڑ کے جانے کا کیا مطلب؟ ہمارا بچہ آنگن میں کھیل رہا ہے، مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، وہ ابھی پورا چل نہیں پاتا، لڑکھڑا کر چلتا ہے، اور ہم باہر سے آ رہے ہیں، ہمارے پہ اس کی نظر پڑ گئی تو وہ کھیل کو چھوڑ دے گا اور ہماری طرف پوری طاقت سے چلے گا۔ تو آپ اس سے 10 گنا زیادہ چل کے اس کو اٹھا لو گے کہ گرے گا، اس کا منہ وہ ٹوٹ جائے گا، وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا تھا، آپ اس سے 10 گنا زیادہ چلو۔ تو جتنی ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اس سے لاکھوں درجہ زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس محفل کی شان مبارک، اس محفل کا درجہ مبارک، اس محفل کا انجام مبارک کتنا اچھا ہے، اس کو سنیے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، اور وہ فرشتوں کا کام یہی ہے کہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں،
جب ایسی محفلیں ان کو کہیں مل جاتی ہیں تو ایک دوسروں کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر آؤ۔ پھر وہ فرشتے ہم کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان تک ان کا تانتا لگ جاتا ہے، پھر رحمت ہی رحمت برستی ہے، پھر ہم کو نیند آنے لگتی ہے، ہاں پھر سستی آنے لگتی ہے، ارے چلو یار ذرا بیڑی پیا جا باہر جا کے، چلو یار ذرا پان چبایا میں چاہ پیا میں، چلو ذرا باہر۔ میرے ایک دوست نے میرے کو مسئلہ پوچھا، بولے حقانی صاحب دیکھو ہم پکے سنی ہیں، ہم نماز تو پڑھتے نہیں، یہ پہلی بات، مگر کبھی کبھی جمعے میں پہلے چلے جاتے ہیں تو جمعے میں اتنی نیند آتی ہے ہم کو، اتنی نیند آتی ہے گویا موت آ جائے، اور سینما میں جاتے ہیں نیند نہیں آتی، قوالی میں جاتے ہیں نیند نہیں آتی، رنڈی کے ناچ میں جاتے ہیں نیند نہیں آتی، یہ کیا بات ہے؟ ہم نے کہا سمجھ میں بات نہیں آئی؟ بولے نہیں۔ ہم نے کہا جب مسجد میں جاؤ گے تو وہاں رحمت برستی ہے، اور جب رحمت برسے گی تو روح کو سکون ملے گا، جب روح کو سکون ملے گا تو اس پہ غنودگی سی طاری ہو جائے گی، یہی رحمت کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیے جمعے کے دن، جمعے کے جب مولوی سے خطبہ پڑھ رہا ہو تو جب مسجد میں سے نظر پھرائیے تو 10-20 تو آدمی آپ کو ایسے ملیں گے کہ گیا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد، کیا گانجا پی کے آیا ہے، چرس پی کے کیا ہوا، کیا یار مولوی کب ختم کرے گا، یہ نیند اتنی آ رہی ہے جی۔ 10-20 آدمی تو آپ کو ایسے ملیں گے، دیکھ لینا، اور کتنے کو تو وضو ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وضو بنانے جاتے ہیں، اتنے سو جاتے ہیں۔ رحمت ہے، نماز ختم ہو جائے آپ گھر پہ جائیے نیند نہیں آئے گی، پنکھا چلائیے گدلا بچھائیے وہ تو رحمت ہی چلے گی، نیند نہیں آئے گی۔ یہی رحمت کی دلیل ہے حق اور باطل کی۔ اور سینما میں روح کے اوپر عذاب نزول ہو رہا ہے، روح جانتی ہے کہ اس کا خمیانہ مجھے کیا بھگنا ہے، اس کا جرمانہ مجھے کیا دینا پڑے گا، وہ جانتی ہے، اس لیے نیند حرام ہو جاتی۔ رنڈی کے ناچ میں جاؤ، قوالی میں جاؤ تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیا خمیانہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے نیند حرام ہو جاتی۔ ایک بیمار آدمی ہے، اس کو نیند کہاں سے آئے گی، تندرست سب سو جائیں گے، تو بھائی جس کو درد ہوگا اس کو نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ عذاب نزول ہوتا ہے روح پہ، روح کو نیند کہاں سے آئے گی؟ تو یہی رحمت کی دلیل ہے۔ اور جب ہماری یہ محفل ختم ہو جاتی ہیں تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، آسمان پہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، باوجود پوچھتا ہے کہ بتاؤ فرشتے میرے بندے کیا کرتے تھے۔ فرشتوں نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے، نافرمانی کریں گے، اب اسی فرشتوں کی زبانی اس مخلوق کی اللہ تعریف کروانا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ بتاؤ میرے بندے، میرے فرشتے میرے بندے کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ تیرا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھے دیکھ لیں تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ بن دیکھے ان کا یہ عالم ہے، بڈھے بچے اندھے لولے لنگڑے بیمار سب بھاگے چلے آ رہے ہیں، مرد اور سب بن دیکھے یہ عالم ہے، تو دیکھنے پر تو تم ہی جانے کیا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جنت مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر جنت دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تب تو بہت ہی اس کی آرزو کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں نے جہنم دیکھی بھی ہے؟ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ دیکھی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تب تو بہت خوف کھاو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتو تم سب گواہ رہو، اس محفل میں مرد عورت بوڑھا بچہ جتنے تھے جو بھی تھے ان سب کو میں نے اپنی رحم و کرم سے بخش دیا، تم سب گواہ رہو۔ یہ ہے محفل اللہ کے ذکر کی محفل۔ تو اس میں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے
وہ ہمارے میں جتنے عیب ہیں سب نکال کے دیتا ہے. مقرر کے عیب، کرانے والے کے عیب، سننے والے کے عیب جتنے ہوتے چن چن کے گن گن کے رکھتا ہے کہ بھائی تعالیٰ اس میں یہ نقصہ تھا، اس میں یہ نقصہ تھا، یہ اس لیے آیا تھا، یہ اس لیے آیا تھا، یہ آ کے پھنس گیا تھا، ایسے ہی چل رہا تھا. ایک ایک نقطہ بنا ہمارے پہ اعتراض. تو اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتے کو کہ فرشتے تو سن، ہماری حمد و ثنا بیان کرنے والے اور ہماری حمد و ثنا کو دل و جان سے سننے والے اس مرتبے کے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بخش دیا جاتا ہے. تیری دلیل بیکار. فرشتے کی کیا طاقت کہ فرشتے اللہ کے سامنے یہ بات رکھے. اصل میں اس میں راج دوسرا ہے. کیا راج دوسرا ہے؟ یعنی اللہ نے اس فرشتے کو ایسی توفیق دی کہ ہمارے میں جتنی کمیاں ہیں سب بیان کر ڈالے اور اللہ اپنی رحمت کی حجت کو پوری کر دے کہ اس کمی کے باوجود بھی میں نے بخش دیا، اب تو بھی گواہ ہو جا، بات ختم ہو گئی. سمجھا؟ یہ اس میں راز تھا. سمجھا؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور شکر کرو، کفر کے کام نہ کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ تم کو میں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے سب عملوں سے اچھا. تم اللہ کی راہ میں چاندی خیرات کرو اس سے بھی اچھا، تم اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرو اس سے بھی اچھا، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم دوسروں کی گردنیں کاٹو دوسرے تمہاری گردنیں کاٹیں، اس سے بھی اچھا عمل نہ بتا دوں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولیے حسن ضرور بتا دیجئے. تو حضور سے فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر. قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ انفال کے 6 رکوع میں 45 نمبر کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا. کوئی کچھ ہے آپ کے پاس کاغذ باغ میں جا لکھ کے دو نا. اس کے آگے کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کے سورہ انفال کا ہے. سورہ انفال کی ہے 6 رکوع 45 نمبر آیت ہے. آیت کریم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو جب تمہارا کسی سے جہاد ہو، تمہاری گردنیں وہ کاٹ رہے ہوں اور تم ان کی گردنیں کاٹ رہے ہو، اس حالت میں بھی مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، نجات پاؤ، چھٹکارا پاؤ. یہ آیت کا مطلب ہے کہ تم کو جہاد کا موقع آ جائے اور جب تمہاری گردنیں کٹ رہی ہوں اور تم ان کی گردنیں کاٹ رہے ہو، ایسی حالت میں بھی تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ، نجات پاؤ، چھٹکارا پاؤ. یعنی اتنی سخت آرڈر ہے کہ اللہ کا ذکر کیجیے. اتنی سختی ہے کہ ایک جنگ کے دوران میں بھی اللہ کے یاد سے آپ غافل نہ ہو، اتنا یاد کرو. سمجھا؟ اب اس قرآن اور حدیث سے خلاف ہم کتنا جاتے ہیں اس کو دیکھنا ہے. قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ عمران کے 20ویں رکوع میں 1 نمبر کی آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو لوگ اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. دوسری آیت قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 15ویں رکوع میں 103 نمبر کی آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. نماز پڑھ لینے کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اٹھو تو مجھے یاد کرو، بیٹھو تو مجھے یاد کرو، لیٹو تو مجھے یاد کرو. یہ قرآن کا حکم. یہ اب ہمارے کچھ محترموں کی عادت، اٹھیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا یا گوشت پاک، کوئی کہے گا یا علی، کوئی کہے گا یا وارسی بابا، جیسا جہاں ماحول ہے. اب یہ بزرگان دین ہمارے سر آنکھوں پر، اسے ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن قرآن کے خلاف تو ہوگا کہ نہیں؟
قرآن کے خلاف عمل کر کے کوئی انسان سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے؟ بتائیے، قرآن کے خلاف عمل کر کے کوئی سعادت ابدی کا حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے قانون بن چکا ہے، جب اللہ کا نام لیں گے تو اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، اب اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن محمد عز و جل نہیں کہیں گے، محمد تبارک تعالی نہیں کہیں گے، اب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سیڑھی کا پایتیہ ہم کو نیچے اترنا ہوگا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نزدیک سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، لیکن ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ اب ایک پایتیہ اور اترنا پڑے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بڑے پیر صاحب کو کل پیروں کا پیر کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے، لیکن آپ کا نام ہے سید عبد القادر جیلانی، لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے۔ آپ ایک پایتیہ ہم کو اور اترنا پڑے گا، آپ کہیں گے رحمت اللہ علیہ، سمجھے؟ تو اسٹامپ ہو چکا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم کریں گے تو بھیا یہ شریعت نہیں ہوگی مگر ہماری جہالت ہوگی، سمجھا؟ یہ قانون کے خلاف ہوگا۔ اب جو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہماری مرضی، تو اب اس کا تو دنیا میں کیا علاج مرضی کا؟ ایک لطیفہ سنیے بغیر سپے کا، ہاں؟ اس میں کوئی خان صاحب ہو تو بھیا معاف کریو، یہ تو لطیفہ ہے، پھر کہیں مارنے نہ دوڑے، ہاں لطیفہ ہے بھیا، کہاوت ہے، کہاوت۔ تو یہ تو صرف کہاوت ہے، لیکن ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ اگر ہماری مسجدوں کے سامنے کوئی ڈھول تاشے بجا کے نکلے تو مارنے مرنے کو تیار، اور ہم خود شادی کریں تو ریڈیو مسجد کے سامنے ہی بجتا رہے، ہاں؟ نہ آجان کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ کچھ نہیں، گھوں 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 گھوں، نہ اس میں سمجھ آوے کہ روتا ہے کہ گاتا ہے، اب کون سمجھاوے؟ تو بھائی یہ ہم ہی ہیں، یہ تو ایک کہاوت ہے مگر ہیں ہم اور کچھ نہیں، سمجھا؟ تو یہ اللہ کا جو ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب وحدانیت آپ کو بتانی ہے۔ عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 4 عقائد کے بیان میں لکھا ہے کہ اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت سے ملایا تو کافر ہو جائے گا، سمجھا؟ اللہ میں جو صفات ہیں وہ کسی اور میں ثابت کرنا شرک ہے۔ مظاہر کی جلد پہلی صفحہ نمبر 41 کتاب الایمان میں تفسیر عزیزی کے حوالے سے لکھا ہے کہ شرک شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ جو صفات باری تعالیٰ میں خصوص اور مخصوص ہیں وہ کسی غیر میں ثابت کرے، دوسرے میں ثابت کرے۔ ایک تو صفت یہ بھی لکھی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کیا جائے، اگر دوسرے کا نام لے رہا ہے تو یہ شرک ہے، اللہ کی جگہ دوسروں کو دے رہا ہے۔ علم آپ کو بھی ہے، علم ہم کو بھی ہے، علم چرند پرند کو بھی ہے، علم درندوں کو بھی ہے، شام کو اپنے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں، اور صبح میں کہاں روزی ملے گی ان کو معلوم ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے بھی روزی لاتے ہیں، ہاں؟ علم سب کو ہے۔ مخلوق کا جو علم ہے وہ محدود اور اللہ کا علم لامحدود۔ اب اللہ کے علم کے برابر کسی اور کے علم کو اگر ثابت کر رہے ہیں تو کافر۔ اب کچھ ہمارے مسلمان محترم ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ثابت کرنا فخر سمجھتے ہیں، اس کے لیے ضد کرتے رہتے ہیں، اکھڑتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ نمل کے 5ویں رکوع میں 65 نمبر کی آیت ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کل بڑی اہمیت رکھتا ہے، میرے میں کہہ دو کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بات ہی ختم ہو گئی، اب کیا سوال رہا جی؟ آگے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم ان کو دوبارہ کب کھڑے کریں گے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔
غیب کے بارے میں حنفیہ کا عقیدہ ہے، عین الہدایہ بہت بڑی کتاب ہے، 5000 اس کے صفحے ہیں۔ عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 60 عقائد کے بیان میں لکھا ہے کہ بدعا ہو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا، لیکن مختلف اوقاتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دے دی، اور علماء حنفیہ نے تشریح کر دیے، یعنی خلاصہ کر دیا ہے کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ثابت کرے وہ کافر ہے، یہ حنفیہ کی بات۔ اچھا، اگر حضور سے علم غیب جانتے تھے تو پھر وحی کے آنے کی کیا ضرورت بتائیے؟ جو محمد جانتے، خدا جانتے، خدا جانتے، محمد جانتے، پر وحی کے چکر کاٹنے کی کیا ضرورت پڑ گئی بتائیے؟ اب کون سمجھاوے ان محترموں کو؟ بوستان عارفین صفحہ نمبر 310 پر بات لکھی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ ہی اتری ہے۔ یہ کہہ تو آئی، کیوں آنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تب نہیں مانے اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں، سمجھایا جائے گا قرآن و حدیث ہے، سمجھا؟ اس کے علاوہ دوسرا کوئی سمجھانے کا راستہ ہے نہیں، سمجھا؟ دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتے چرند پرند بھی ہیں، مچھر مکھی بھی دیکھتی ہے، مچھلی بھی دیکھتی ہیں، لیکن دنیا عالم کا دیکھنا محدود اور اللہ کا دیکھنا لامحدود۔ اب اللہ جیسا کسی اور کو دیکھنے والا اگر تسلیم کر رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ سنتے ہم بھی ہیں، سنتے چرند پرند بھی ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، سب بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سب کا سننا محدود اور اللہ کا سننا لامحدود۔ اب اللہ کی طرح کسی اور کو سننے والا سمجھ رہا ہے تو شرک ہے، یہ بات ہے۔ ان باتوں میں اللہ واحد ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، سمجھے؟ اس طرح کسی اور کو اگر تسلیم کر رہا ہے، نبی کو، ولی کو، دیو کو، دیوی کو، کسی کو بھی، تو یہ شرک ہے۔ روزی ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، اور روزی پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن ہماری جو رجا کی ہے محدود اور اللہ کی رجا کی لامحدود۔ اب اللہ کی رضا کی کے برابر کسی اور کو رجا سمجھ رہا ہے دینے والا، تو اس کا نام شرک ہے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ قرآن سے ہم کریں گے، آگے پوری تفصیل کریں گے قرآن سے، سمجھا؟ تو شرک کے بارے میں اب حدیثوں کو سن لیجئے۔ صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 30 صفحہ نمبر 535 حدیث نمبر 2226 توحید کے بیان میں لکھا ہے، راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا معاذ تجھے معلوم ہے کہ خدا کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معلوم ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو حضور سے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اور جب بندہ شرک نہ کرے تو پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے معلوم ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو حضور سے فرمایا پھر بندے کا اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہ کرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نہ کرے، سمجھا؟ حشر کے بیان میں لکھا ہے، راوی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اور مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کرنے لینے کے لیے حکم دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ کی آدھی امت جنت میں جائے، آدھی جہنم میں جائے، اس کو آپ قبول کر لیں، یا آپ شفاعت کو قبول کر لیں۔ تو حضور سے فرمایا کہ میری آدھی امت جنت میں جائے، آدھی امت جہنم میں جائے، اس کو میں قبول نہیں کرتا، میں تو شفاعت کو قبول کرتا ہوں، پھر جتنی بھی ہوگی کر لوں گا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مخاطب و فرمایا تمہیں معلوم ہے میری شفاعت کن لوگوں کے لیے ہے؟ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا۔ یہ حدیث تھی، آیات کریمہ کو سنیے، قرآن کریم کے
7वें पारे में सूरह अनाम के 9वें रुक में 82 नंबर की आयत है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और ईमान को शिर्क के साथ खलत मलत नहीं किया, यही हिदायत वाले हैं, यही राह रास्त वाले हैं। समझे आप? तफसीर इब्ने कसीर पारा पहला सफा नंबर 74 सूरह बकर का 3रा रकू 21 नंबर की आयत की तफसीर में लिखा है, हजरत तुफैल बिन संजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब आया। फरमाते हैं कि मेरे ख्वाब आया कि मैं कयामत में जा रहा हूं, कयामत का मैदान हो चुका। तो यहूदी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा तुम कितने अच्छे आदमी हो, लेकिन तुमने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा मान लिया। तो यहूदियों ने कहा आप भी तो अच्छे हैं, लेकिन बच्चे तो आप भी नहीं, आप भी तो कहते हो अल्लाह चाहे मोहम्मद चाहे होगा। तो मैं आगे चला गया, जवाब नहीं दिया। तो ईसाई बैठे हुए थे, तो मैंने ईसाइयों को कहा तुम कितने अच्छे आदमी हो, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा और माज़अल्लाह खुदा का बेटा बना लिया। तो उन्होंने कहा आप भी तो अच्छे हो, लेकिन बच्चे तो आप भी नहीं हो, आप भी तो कहते हो अल्लाह चाहे मोहम्मद चाहे होगा। मेरी आंख खुल गई, मैंने ये ख्वाब अपने कुछ दोस्तों को बयान कर दिया। ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुलाया और बुलाकर कहा ऐ तुफैल आपको ऐसा ऐसा ख्वाब आया। मैंने कहा हाँ यार रसूल अल्लाह ऐसा ख्वाब आया, और आपने अपने दोस्तों को बयान भी कर दिया। मैंने कहा हाँ यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान भी कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे तशरीफ ले गए, अल्लाह की हम्दो सना बयान, और फरमाया कि देखो हजरत तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसा ऐसा ख्वाब आया। मैं इन बात, और अपनों ने कुछ दोस्तों को बयान भी कर दिया। मैं इन बातों से रोकने के लिए सोच रहा था, मगर फला फला काम के बिना पर न कह पाया। आज कहता हूं कि खबरदार खबरदार, कभी यूं मत कहना कि अल्लाह चाहे मोहम्मद चाहे होगा, सिर्फ यूं कहो कि एक अकेला अल्लाह चाहेगा वही होगा। और आज हिंदुस्तान का हमारा तकिया कलाम अल्लाह रसूल का हुक्म होगा तो हो जाएगा, अल्लाह और गोश्त पाक करेंगे तो हो जाएगा, अल्लाह ने ख्वाजा का इनवाज करेंगे तो हो जाएगा, अल्लाह के साथ एक तो होना, तब तो मजा आवे, नहीं तो एक हाँ, ये हमारी हालत है। तफसीर इब्ने कसीर पारा पहला सफ़ा नंबर 75 सूरह बकर के 3रे की तफसीर में लिखा है। दूसरी किताब मज़ारक जिल्द पहली सफ़ा नंबर 41 किताब ईमान में लिखा है, एक देहाती आदमी आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अल्लाह चाहे मोहम्मद चाहे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हुजूर से फरमाया तेने मुझे अल्लाह के साथ शरीक करार दिया, यूं कहे कि सिर्फ एक अकेला अल्लाह चाहेगा वही होगा। तफसीर इब्ने कसीर पारा 6 सफ़ा नंबर 26 सूरह निसा के 23वें रुकू की तफसीर में लिखा है। दूसरी किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द 4 सफ़ा नंबर 424 पर लिखा है, एक देहाती आदमी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि ए हम सबसे बेहतर, ए हम सबसे अच्छे, ए हम सबसे बेहतर के साहबजादे, ए हम सबसे अच्छे के साहबजादे। कहने वाले को गलत तो नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, ऐ लोगों अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, देखो शैतान तुमको इधर उधर बहका ना दे। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि आप खुदा नहीं थे, इसके बाद आप जो दर्जा देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सख्ती के साथ रोका है हमको। सही बुखारी शरीफ जिल्द पहली पारा पहला सफ़ा नंबर 70 हदीस नंबर 237 वजू के बयान में लिखा है। दूसरी किताब तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 290 हदीस नंबर 1246 दुआ के बयान में लिखा है। रावी हजरत बर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ सिखलाई और सोते वक्त इसको पढ़ के सो जाया करो। मैंने उस दुआ को याद कर ली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाने के लिए जब मैं बैठा तो उसमें एक लफ्ज था वा नबी का, उसको मैंने पढ़ दिया वा रसूले का।
وہ نبی کا کو و رسول کا میں نے پڑھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر پیار کا گھونسا مارا اور فرمایا کہ وہ نبی کا پڑھو. آج تو نبی کو رسول پڑھو گے، کل رسول کو نہ جانے کیا پڑھو گے. جیسی ہم تعلیم دیں اس سے نہ ایک انچ آگے ہٹو نہ پیچھے ہٹو. حالانکہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، باقی ہر رسول نبی ہے. ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. رسول اس کو کہیں گے جس پر کتاب نزول ہوئی ہے، تو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. اور نبی اس کو کہیں گے صرف وحی اتری ہو، کتاب نزول نہ ہوئی، نہ صحیفہ اترا ہو، اس کو نبی کہیں گے. تو نبی کا درجہ چھوٹا ہے، رسول کا درجہ بڑا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. اگر رسول پڑھ گیا تو کیا بولا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں اگلی امتوں کی گمراہی گھوم رہی تھی. جتنی امتیں گمراہ ہوئی اور ہو رہی ہیں، زیادہ تر دو باتوں میں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. ایک تو بزرگان دین کے مرتبے بڑھانے میں گمراہ ہوئی، اور دوسرا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو اس کی تعویل کر کے اس کو جائز قرار دے دیا، پھر بھلے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو. بھائی دو باتوں میں زیادہ تر گمراہ ہوئی سمجھے آپ. اور اس کا بھی رپورٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کل کی تقریر میں بھی آ جائے گا. تفسیر ابن کثیر پارہ دوم صفحہ نمبر 38 سورہ بقرہ کا 23واں رکوع 186 نمبر کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، صحابی نے کہا کسی نے کہ یا رسول اللہ ہمارا رب قریب ہے کہ دور؟ اگر قریب ہو تو ہم آہستہ پکاریں، دور ہو تو زور سے پکاریں. تو اس پہ آیت کریمہ نزول ہوتی ہے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 23 نمبر 186 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں اور ان کی مناسب دعائیں بھی قبول کر لیتا ہوں. ان کو بھی چاہیے کہ مجھے کو پکارے اور مجھے پہ اعتماد رکھیں. تو ان سارے جھمیلوں سے نجات کے لیے اتنی شرائطیں مقرر ہیں. تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو. قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ اعراف کے 22 رکوع میں 180 نمبر کی آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس میں سے جس نام کو آپ پسند کریں اس سے اللہ کو پکاریے. اور جو اللہ کے نام میں ٹیڑھاپن پیدا کر چکے ہیں، خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان سے آپ اپنا تعلقات چھوڑ. وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو سمجھا دیں گے جو ہوگا. تم کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا چھوڑ. قرآن کریم کے 25ویں پارے میں سورہ زخرف کے 4 یا 5 رکوع میں 36 اور 37 نمبر کی دو آیتیں ہیں. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. جو اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے. وہ شیطان ان کو الٹے راستے پر چلاتا ہے اور چلنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی سیدھے راستے پر چل جا رہے ہیں. اب اس میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو ہمارے پر شیطان کا مسلط ہونا اور ایک اللہ کی طرف سے شیطان کو مسلط کرنا، اس میں کچھ فرق محسوس آپ صاحبوں کو ہوتا ہے کہ میرے پر شیطان مسلط تھا، 18 سال گانے کا کام کیا، اللہ نے ہٹا دیا نا.
ہوگا کہیں بیچارہ بیٹھا ہوا کہیں کونے کھٹکے میں خود چھپ چھاپ کے اب کیا کرے, اللہ کی رحمت غالب آ گئی. ہمارے پہ شیطان مسلط ہو جائے تو اللہ اس کو ہٹا سکتا ہے, اور اللہ کی طرف سے شیطان مسلط کرا دیا جائے تو اب کون میرا باپ ہٹاوے, سوچو تو. تو جو شرک میں مبتلا جو ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے شیطان مسلط کرا دیا گیا. بھائی میرے کون سمجھے گا ہماری بات میں, کون مانے؟ اب اللہ پر رحم کرے اور شیطان کو ہٹاوے تو حساب جمے, نہیں تو کہاں سے حساب جمے؟ یہ ہے مدعے کی بات. قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے 6 رکوع میں 41 نمبر کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو, گن گن کے نہیں ان گن سے کرو. لوگ کہتے ہیں حضرت ہم ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھتے ہیں, ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھتے ہیں, ایک تسبیح اللہ کی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بھیا ٹھیک تو ہے, لیکن گناہ کتنی تسبیح کرتے ہو یہ تو یاد نہیں ہے. تو بھیا گناہ گن گن کے کرو اور اللہ کا ذکر ان گن کرو, سمجھے آپ؟ یہ کیا لفڑا ہے, گناہ کا تو گنتے ہی نہیں کتنی تسبیح ہوا, اور یہ ذکر تسبیح گن گن کے, حالانکہ گن گن کے پڑھو تو جائز ہے, لیکن فضیلت ان گنت میں ہے, ان گنت میں. اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو نعرہ لگاتے ہیں, کیا دوسروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں, کیا دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, یا برکت دینے والا سمجھتے ہیں, ان کے لیے قرآن کریم کے 70 پارے سورہ حج کے 9 رکوع میں 71 نمبر کی آیت ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. خدا کو چھوڑ کر یہ جن کی دعائیں دے رہے ہیں, جن کے نعرے لگا رہے ہیں, جن کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی صحیح سند نزول فرمائی ہے اور نہ ان لوگوں کے پاس کوئی صحیح علم ہے, اور ایسے ظالموں کا حشر کے میدان میں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. پھر کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے 11 پارے سورہ یونس کے 2 رکوع میں 18 نمبر کی آیت ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. خدا کو چھوڑ کر تم جن کی آہو بھگت کر رہے ہو, جن کی پونجا پاٹ کر رہے ہو, نیاز و نظر چلا رہے ہو, وہ نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور یہ کرنے والے کیا کہتے ہیں, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ہم ان کی اس لیے آہو بھگت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے دربار میں سفارشی بنائیں گے, ہم کو چھڑائیں گے, اس لیے ہم کی عرس کرتے ہیں, تعزیے بناتے ہیں, قبریں پوجتے ہیں, چادریں چلاتے ہیں, نہاد کرتے ہیں, تاکہ ہمارے یہ اللہ کے دربار میں سفارشی بنے گی. قرآن کریم کے 23 پارے میں سورہ زمر کے 1 رکوع میں 3 نمبر کی آیت ہے, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ. اللہ کے سوا جن کو انہوں نے حمایتی بنا رکھا ہے, کیوں بنا رکھا ہے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں, یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے. شیطان نے سب سے بڑا مکر جو یہ آدم علیہ السلام پہ چلا ہے وہ یہی تھا. جنت میں رہنے کے لیے دانا نہیں کھلایا تھا, جنت میں سے نکالنے کے لیے کہا کس کو تھا کہ جنت کے باہر بھی آپ نکالے جاؤ گے اور باہر کچھ رہنا پڑے گا, کہ کہا تھا. اس نے یہ چکر بٹھایا کہ اس دانے کے کھانے سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, اس لیے اللہ نے تم کو نہ منع کیا. وہ قریب ہونے کے لیے کھایا اور ہو گئے دور. یا اور اس نے 11 12 نے کھچڑا نہ کرتے ہیں, اگر دور ہو گئے حشر کے میدان میں تو کیا ہوگا بھیا میرے؟ ہم کرتے ہیں قریب ہونے کے لیے اور حشر کے میدان میں دور ہو گئے تو ان کو جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں. مشرکان مکہ بھی یہی کرتے تھے کہ بھائی ان کو خدا نہیں مانتے تھے, خدا کو دربار میں نجات دینے والے ایک وسیلہ سمجھتے تھے, ہم یہی سمجھ کے پوچھتے تھے. تو اس کو جواب اللہ دیتا ہے قرآن کریم کے 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 6 رکوع میں 57 نمبر کی آیت ہے,
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ یخافون عذابہ. تم جن کو پوج رہے ہو نا وہ اللہ کی جستجو میں ہے، اللہ کی جستجو میں ہے اور اللہ کی رضا جن کی تلاش میں ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اور تم ان کے پیچھے پڑے ہو. وہ اللہ کی جستجو میں اور تم اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہو، یہ لفڑا ہو گیا. قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ اعراف کے 24ویں رکوع میں 1-9-4 نمبر کی آیت ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. خدا کو چھوڑ کر جن کو تو پوجا پاٹ کرے، جن کے بھگت کرے، وہ تم ہی جیسے بندے تھے. عباد جن کی عبادت کرے، امثالکم تم جیسے تھے، جیسے تم ویسے وہ تھے. وہ میری عبادت کرتے تھے، تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے، تمہارا اتنا فرق پڑ گیا. فادعوہم نہیں مانتے تو پکار دیکھو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ان کو بھی چاہیے تمہاری مدد کریں. ان کنتم صادقین سچے ہو تو آؤ میدان میں چلو. صحیح بخاری شریف جلد 2 پارہ 20 صفحہ نمبر 629 حدیث نمبر 2022 سورہ نوح کی تفسیر میں لکھا ہے. راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرب میں جتنے بت تھے، حضور سے فرمایا عرب میں جتنے بت تھے وہ سب کے سب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیاء اللہ کی مورتی تھی. جب وہ بزرگان دین مر گئے تو شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ان کے نام کی مورتیاں بنا لو تاکہ دیکھ دیکھ کے تم کو عبادت کا شوق ہو. تو بنا لی لوگوں نے، مگر کسی نے ان کی عبادت نہیں کی. جب وہ زمانہ ختم ہو گیا، علم اٹھ گیا، جہالت آ گئی، تو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے بڑے بڑے تو ان کو پوچھتے تھے، تم کہاں جا رہے ہو. اس طرح سے بت پرستی پھیلی اور عرب سے بت پرستی ہندوستان میں آئی ہے. اس کے نمبر 1 بھی آواز والے ہیں، سمجھا. ہندوستان سے ادھر نہیں گئی، وہاں سے یہاں آئی ہے، سمجھا. آج قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک بندی تھی، لیکن عیسائی دونوں کی مورتی بنا کے پوج رہے ہیں. اگر قرآن نہیں بتا تو ہم کو کیسے پتہ چلتا، سمجھا. تو یہ جتنے پوجے جا رہے ہیں، چاہے پتھر کی شکل میں پوجے جائیں یا لکڑے کی شکل میں پوجے جائیں یا قبر کی شکل میں پوجے جائیں، مورتی کی شکل میں پوجے جائیں یا غیر مورتی کی شکل میں، تمام بزرگان دین کو پوجے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی نام سے پوجے جا رہے ہیں. اور جس کو پوج رہے ہیں وہ کسی زمانے کا بزرگ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، سمجھا. اس لیے جتنے بھی ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی درجہ رکھتے ہیں. قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے 3 رکوع میں 24 نمبر کی آیت ہے. حضور سے بار فرمائے انا ارسلناک بالحق بشارا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر. اے میرے میں آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر ہم نے ڈر سنانے والا نہ بھیجا. یا تو نبی پہنچا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بزرگان دین پہنچے، تو انہی کو لوگ پوج رہے ہیں، انہی کو پوجتے ہیں. اب جن کو ہم پوج رہے ہیں چاہے قبر کی شکل میں ہو یا پتھر کی شکل میں ہو، اب اس کو فیصلہ قرآن دیتا ہے، اس کو سوچ لیجیے، سن لیجیے. قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے 2 رکوع میں 20 اور 21 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. تم جن کو پوج رہے ہو ان کو ہم نے پیدا کیے ہیں، انہوں نے کوئی شے نہیں پیدا کی، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے دیو ہو، چاہے دیوی ہو، چاہے پیر ہو یا پیغمبر ہو، اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کو ہم نے بنایا، اس نے کوئی چیز نہیں بنائی. یہ 20 نمبر کیا تھے کہ فرمایا اموات غیر احیاء، وہ تو مر چکے ہیں، زندہ بھی نہیں. بات ختم ہو گئی. اب تو دوسروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تم کس چکر میں مر چکے ہیں. مرنے کا اطلاع کس پر آئے گا؟ پتھر پہ آئے گا یا بزرگان دین پہ آئے گا؟
امواتن غیر احیا، وہ مر چکے ہیں، زندہ بھی نہیں. یہ زندہ رہنا اللہ کی صفت ہے، بندوں کی نہیں. اس چکر میں آپ لوگ یہ صفت اللہ کی ہے، اس لیے دوسرا نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے اور وہ کب کھڑے کیے جائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں. اب کیونکہ محفل اتنی بڑی ہے الحمدللہ، اس میں صاحب علم بھی ہوں گے. اب ان کے دل میں ایک بات چھن چھن ہو رہی ہوگی کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ ایسی بھی آتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، اور حقانی صاحب کو مردہ بتا رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو ان کو بھی سن لیجئے تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے، بالکل سمجھے. ہم انشاءاللہ تعالی دیانت داری کا بیان کرتے ہیں، خیانت نہیں کریں گے. مرنا ہم کو بھی ہے بھائی، میرے کہے کو جوتیاں کھاوے جا، کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اس کو پہلے سن لیجئے. قرآن کریم کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 70 رکوع میں 169 نمبر کی آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، اور ان کو اللہ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے. اب کس قسم کی روزی ہوگی، کھانے کا کیا اسباب ہوگا، یہ ہماری عقل سے باہر کی بات ہے. سمجھے آپ؟ ان شہداؤں کے لیے صحیح مسلم شریف جلد دویم صفحہ نمبر 75 حدیث نمبر 327 باب نمبر 144 باب الامارات کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں یہ آسمان کے نیچے نور کی کندیلیں ہیں، اور وہ سب پردوں کی شکل میں ہیں. تمام جنت میں جہاں چاہیں وہ پھرتی ہیں اور پھر اپنی کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. جب کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف جھانکتا ہے اور کہتا ہے مانگو. تو روحیں کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم کو تو ہر طرح کا من ہے، کوئی ایسی تو ہے نہیں تو تکلیف جو مانگے. پھر اللہ کہتا ہے مانگو، تو کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں کوئی حاجت نہیں، ہم کو پوری آزادی ہے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں. پھر اللہ کہتا ہے مانگو، تو روحیں کہتے ہیں بھیا مانگو بابا، کچھ نہیں تو پیچھا نہیں چھوٹے گا. تو پھر روحیں کہتی ہیں کہ باری تعالیٰ ہم کو ہمارے جسموں کے ساتھ پھر سے دنیا میں بھیج تاکہ ہم دوبارہ شہادت حاصل کریں. تو اللہ کہتا ہے اب یہ نہیں بھیجیں گے، اب تو معاملہ ختم ہو جائے گی. پھر ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے. تو جب یہ شہداء زندہ ہیں تو کافر کہاں مر گئے ہیں؟ یوں تو وہ بھی زندہ ہیں. مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 118 آزاد قبر کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مزارہ کی جلد پہلی صفحہ نمبر 63 آزاد قبر کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ مرنے والے کو صبح اور شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، کافر کو جہنم اور مومن کو جنت. تو دیکھے گا کب؟ جب زندہ ہوگا تب نا، نہیں تو کیسے دیکھے گا؟ مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 104 حدیث نمبر 125 آزاد قبر کے بارے میں لکھا ہے. دوسری کتاب مزارہ کی جلد پہلی صفحہ نمبر 6-7 آزاد قبر کے بارے میں لکھا ہے. راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ جو کافر مرتا ہے تو ایک کافر کے اوپر اللہ تعالیٰ 99 عزدے اس کے اوپر مقرر کرتا ہے، اس کو آجا کے لیے. اگر اس 99 عزدے میں سے ایک عزدہ اگر دنیا میں آ جائے اور صرف ایک مرتبہ پھکار مار دے تو ساری زمین سبزی اگانے سے محروم ہو جائے. ایسے 99 عزدے ان کو ڈستے رہتے ہیں قیامت تک. سمجھا؟ اب وہ زندہ نہیں ہوگا تو اس کو دکھ کیسے پتہ چلے گا جی؟ تو بھائی میرے زندہ تو سب ہیں مگر وہ پیٹے جا رہے ہیں اور مومن راحت میں ہیں. نبی بھی زندہ ہے، ولی بھی زندہ ہے، فرعون نمرود حامان بھی زندہ ہے. ان کو سمجھانے کے لیے قرآن اور آگے چل رہا ہے. قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 19 154 نمبر کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. پھاٹک کی بلک جگہ تم نہیں سمجھ سکتے. اب کیا گوتے ماریں گے ہم؟
وہ زندہ ہیں، ان کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع میں 74 نمبر کی آیت ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ جہنم میں نہ مریں گے نہ جہنم میں جئیں گے۔ مریں گے اس لیے نہیں کہ موت نہیں، اور جئیں گے اس لیے نہیں کہ جینے کی لذت نہیں، اس جینے کو نہ جینا بتایا اللہ نے، اور تفصیل سے بتایا قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں 19، 20، 21، 22 سے بڑی 4 آیتیں ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، ایک اندھا ایک آنکھ والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ والا الظلمات والا النور، ایک تو ہزاریں کندیلیں جل رہی ہوں اور ایک کالی گھٹا گھنگھور رات ہو، یہ بھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ والا الظل والا الحرور، ایک تو گھنی گھنی چھاؤں اور ایک چھن چھناتی دھوپ، یہ بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، تو ایک دنیا پہ چل پھر رہا ہے وہ اور ایک قبر میں دفن ہو چکا ہے وہ، یہ بھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس پہ 100 من مٹی پڑی ہے، کیا تک لگاتے ہیں؟ ایک تو دنیا میں چل پھر رہا ہے یہ، اور ایک مردہ دفن پڑا ہے یہ، جس پہ 100 من مٹی پڑی ہے، یہ دونوں ایک کہاں سے ہو گئے؟ کیسا تک لگاتی ہو آپ؟ یہ اللہ کا کام ہے بھائی میرے، زندہ رہنا دوسروں کا نہیں، سمجھا؟ کیسے تک لگاتے؟ اچھا آپ بھائی اس بات کو ختم کریں۔ ارے بھائی زندہ ہے حقانی، چھوڑنے سے جمیلی والی تقریریں کیوں کرتے ہو؟ ہاں اچھا بھائی زندہ ہے، چلو ہم بھی مان لیں زندہ ہے، چلو اب اس بات کو مان لیں گے تو پھر ایک بات میں بات پیدا ہوگی کہ بھائی زندہ ہے تو سنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اب یہ لفڑا پھر نکلے گا۔ بھائی جب زندہ ہے تو ہم جو کہتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ابھی یہ بات چلی، اب اس پر بحث آؤ۔ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ نمل کے 6 رکوع میں ایسی نمبر کی آیت ہے، انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور جو بہرا آدمی پیٹھ پھرا کر چل دے آپ کے سامنے، آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ روم کے 5ویں رکوع میں 52 نمبر کی آیت ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے میرے محبوب سے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آپ کے سامنے ایک بہرا آدمی جو پیٹھ پھرا کے چل دے اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ یہ سننا اللہ کی صفت ہے، مردوں کی نہیں، دوسروں کی نہیں۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں 22 نمبر کے فرمایا، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ، اے میرے محبوب وسلم جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں اس کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اب پھر اس میں جو صاحب علم ہوں گے ان کے دل میں ایک بات پھر چھن چھن ہو رہی ہوگی کہ صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ حدیثوں میں ایسا ہے کہ قبر میں جب وہاں جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے تو جب لوٹتے ہیں تو مردہ پہ جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے، اور حقانی سے منع کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ قرآن میں منع ہے تو قرآن کو حدیث کو سمجھے آئمہ۔ اس کا فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 732، دفن میت کی صفت کے بیان میں لکھا ہے کہ خبردار کسی کی آواز میں یہ طاقت نہیں کہ کوئی اپنی آواز کسی مردے کو سنا دے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب مردہ سنتا ہے۔ رکوع میں 22 نمبر کیا ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے۔ اللہ تو آنکھ کو کہتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کا ڈھیر بن جا، اللہ تعالیٰ دریا کو کہتے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جا، اللہ تعالیٰ تو مچھلی کو کہتے کہ یونس علیہ السلام کو باہر نکال۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو سنا سکتا ہے، ہم سنا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ایسا نہیں ہے جی۔ تو ہمارے سنانے پر قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ احقاف کے پہلے رکوع میں 5 نمبر کی آیت ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کا جواب ہی نہ دے سکے،
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ارے وہ سنتے ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ جواب تو دے جو سنے، جب سنتے ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ یہ قرآن کا فیصلہ۔ ارے حقانی صاحب جانے دو جمیلے کو بھائی، سنتے بھی ہیں بابا، چلو چھوڑ سکنا ہے، حالانکہ سننا یہ صرف اللہ کی ہے، دوسروں کی نہیں، اس کو بھی قبول کر لیں، جھگڑا ختم کریں بھائی، سنتے بھی ہیں تو پھر ایک بات کھڑی ہو بھائی، سنتے ہیں تو کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ پھر لفڑا کھڑا ہو، ہاں بھائی بات پہ بات ہوگی نا کہ بھائی سنتے ہیں تو ہم ان کو کوئی گر گڑاوے تو ہمارا کام کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ قرآن کریم کے 22 پارے سورہ فاطر کے دوسرے رکوع میں 14 نمبر کی آیت ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اول تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور فرض کر لو کہ تمہاری پکار کو سن بھی لیں تبھی تمہارا کہا نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں بابا میرا لڑکا بھاگ جاؤ، واپس آ جائے، دعا کرو، میری بیوی نہیں مانتی، اس کی کھوپڑی ٹھیک ہو جائے، اس لیے دعا کرو، وہ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اول تو تمہاری پکار کو سن ہی سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر فرض کرو تمہاری بات کو سن بھی لیں تبھی تمہارا کہا نہیں کر سکتے، وَيَوْمَ الْقِیامَةِ یَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں گے بھائی تیرے سے پوچھو ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کے تاجیے بنائیو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کے کنڈے بنائیو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کے مزارے بنائیو، اس میں 1000 روپے خرچ کریو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہم کو چادریں اڑائیو تاکہ سردی نہ لگے ہم کو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ چراغ جلائیو تاکہ اندھیرا ہم کو نہ ہو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں کو دھو دھو کے پیجیو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے قبروں پہ سجدے کریو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبر کی مجاوری کریو، نہیں تو ہم کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، پوچھو بھائی طرح سے پوچھو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری 11ویں کریو، ہم نے کب کہا تھا ہمارا کھچڑا کریو، ہم نے کب کہا تھا ہمارا بندارا بھریو، ان سے پوچھو ہماری قبروں کو چومیو چاٹیو، ہم نے کب کہا تھا؟ وہ تو اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، وَيَوْمَ الْقِیامَةِ یَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ، بھائی تعالیٰ ان سے پوچھو، وَلَا يُنَبِّئُکَ مِثْلُ خَبِیرٍ، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی خبر دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیوبندی بریلی حقانی کا بات تو یہ اللہ کی خبر ہے، وَلَا يُنَبِّئُکَ مِثْلُ خَبِیرٍ، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی خبر نہیں دے سکتا، اور ان سارے لفظوں سے بچنے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں، تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو بھائی میرے، جب ایسی آیتیں سنتے ہیں نا تو جن کے دل میں کفر سمایا ہوا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مشرکان مکہ کی بھی یہی حالت ہوتی تھی، اس کو ذکر قرآن کریم کے 70 میں پارے، سورہ حج کے 9 میں 72 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ہمارا موحد جب ہماری آیتیں پڑھتا ہے تو ان کے پیشانی پہ بل آنے لگتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ حملہ کر دیں گے کہیں موحد پر، لیکن حملہ تو نہیں کر سکتے، آج اللہ کا کرم ہے موحد بھی بہت ہیں، ہوتا کیا ہے؟ قرآن کریم کے 15 میں پارے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے 5 میں رکو میں 46 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر غصے کے مارے چل دیتے ہیں، یہ سب بات بھی ہیں، ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، یہ سب غلط ترجمے کرتے ہیں، لیکن یہی محترم جب مریں گے اور قبر میں جائیں گے اور جب گرونج کی مار پڑے گی تب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قرآن کریم کے 19 میں پارے سورہ شعراء کے 5 میں رکو میں 2 نمبر کی آیت ہے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں دیکھ، ہم پکے مومن ہو کر آئیں گے، اب یہ قبریں نہیں پوجیں گے، تاجیے نہیں پوجیں گے، یہ جالمی بغیر میں کچھ نہیں کریں گے، یہ کھچڑا بچڑا نہیں کریں گے، یہ کنڈے بونڈے لفڑا کچھ نہیں کریں گے، پکے مومن ہو کے آئیں گے ایک مرتبہ پہ۔ اب کیا بھیجے؟ ایک لطیفہ سنیے بغیر سفے کا، ایک چودھری تھا، چودھری تو اس کو ایک بیل خریدنا تھا، تو 1000 روپے کا بیل خریدنا تھا، بہت بڑھیا بیل، اچھا بیل،
1000 روپے جیب میں لے کے چلا. چوراہے پہ مولوی صاحب بیٹھے تھے تو چودھری نے کہا مولوی صاحب السلام علیکم. چودھری کی سلام تو تگڑی ہوتی ہے نا. مولوی صاحب نے کہا وعلیکم السلام. چودھری جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مولوی صاحب 1000 روپے کا بیل خریدنا ہے, منڈی بھریے, قصبے میں جواب نہ ہو ایسا بیل خریدنا ہے. سستائی کا زمانہ بھائی, 1000 روپے کا بیل. تو مولوی صاحب نے کہا چودھری ذرا انشاءاللہ کہہ لو. چودھری ناراض ہو گئے. ارے مولوی لوگوں نے تو ہمارے پر وبال جان کر دیے, یہ کرو تو سبحان اللہ کہو, یوں کو تو الحمدللہ کہو, یوں کو تو جزاک اللہ کرو, یوں کو تو استغفراللہ کرو, یوں کو انشاءاللہ کتنا ہم کریں بھی دنیا دار آدمی. ہم پیسہ چاہیے میں بل لینے سے کیا ضرورت ہوگی ہم کو. مولوی صاحب بیچارے چپ, زیادہ ٹیکس لے کرے تو نوکری ہٹا دے, بال بچے والا آدمی. چودھری کا معاملہ تھا, کچھ نہیں بولا. چودھری گئے, بیل خریدا 1000 روپے کا, بہت بڑھیا بیل. کہ منشی کے پاس لکھت بخت کرانے, لکھت پر ہو 10 پاس ہو گیا. منشی میں چودھری پیسے نکالو. آج چودھری جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جیب کٹو نکال گیا تھا پیسے. اب گھبرا, انشاءاللہ پیسہ چلا گیا, انشاءاللہ منشی وہ جیب کٹو نکال گیا, انشاءاللہ میرے جیب پھٹ گیا, اس میں سے نکال گیا. اب انشاءاللہ کی فرصت نہیں لینے جا رہا ہے. کیا ہو تو گیا معاملہ. جو اس کا وقت تھا وہ تو اس وقت نہیں کرا. اب انشاءاللہ کہنے سے کیا فائدہ, اب فرصت نہیں لینے جائے تو مرنے کے بعد کہیں گے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج, اب یہ لفڑے نہیں کریں گے, پکے مومنوں کے آئیں گے, پھر بھیا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. جی قرآن کریم کے 21 پارے سورہ سجدہ کے دوسرے رکن 12 نمبر کی آیت ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. ان گنہگاروں کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, اب ہے کوئی راستہ ہماری نجات کا, ہم کو ایک مرتبہ بھیج, اب پکے مومن ہو کے آئیں گے. ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, ہم کو یقین آ گیا, ایک مرتبہ بھیج, ایک مرتبہ. قرآن کریم کے 7 پارے سورہ انعام کے 3 رکن میں 27 اور 28 نمبر کی آیت ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, جب جہنم کے کنارے کو کھڑے کر دیے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج, اب ہم قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے, اب ہم قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے. جب جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے تب کہہ رہیں گے بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ. یہ کب کہیں گے, ان کی یہ پوجا پاٹ سب دکھ رہی ہوگی, ٹیلی ویژن کی طرح دیکھ رہی تھی, یہاں یہ لفڑا کیا تھا, یہاں لفڑا کیا تھی, رمنی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اگر ہم تم کو واپس بھیج دیں گے تبھی تم وہی کرو گے جو پہلے کر چکے ہو. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, تم وہی جھوٹے, وہی جھوٹے. قرآن کریم کے 24 پارے سورہ مومن کے دوسرے رکن 11 اور 12 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. اے اللہ تے نے 2 مرتبہ ہم کو مردہ رکھا, تے نے 2 مرتبہ ہم کو زندہ کیا, ہم کو تمام گناہ قبول ہیں, اب ہے کوئی راستہ نجات کا ہے. 2 مرتبہ مردہ رکھا, ایک مرتبہ ماں کے پیٹ میں مردہ رکھا, دوسری مرتبہ دنیا میں موت دی, وہ مردہ رکھا, اور 2 مرتبہ زندہ, ایک دنیا میں زندگی دی, ایک آخرت میں زندگی دی, 2 مرتبہ زندہ. قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. اے اللہ تے نے 2 مرتبہ ہم کو مردہ رکھا, 2 مرتبہ تے نے زندہ رکھا, ہم کو سارے گناہ قبول ہیں, ساری غلطیاں قبول ہیں, اب ہے کوئی راستہ ہے نجات کا. تو یہ 11 نمبر کی آیت, 12 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. تمہاری تو حالت یہ تھی کہ کوئی ایک اکیلے اللہ کا نعرہ لگاتا
انہیں پکارتا تو تمہارے دل میں شرک سماتا تھا, کفر سماتا تھا. اور میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا تو تم کہتے ہاں یہ اپنا سنی بھائی ہے, یہ اپنے والا, یہ اپنے والا, یہ اپنے والا ہے. تب تم ایمان لیا کرتے جی فالحکم للہ العلی الکبیر. اس پر میرا یہ حکم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں رہو گے, اور یہ جہنم سے بچنے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں. تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو بھائی میرے. قرآن کریم کے 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے 5 رکوع میں 74 اور 75 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. یہ جتنے پوجا پاٹ کر رہے ہیں نا, یہ چاہے مسلمان ہو, یہودی ہو, نصارے ہو, پارسی, کوئی قوم ہو, تو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ 74 نمبر کے پیچھے فرمایا لا یستطیعون نصرکم, لیکن وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ارے حقانی صاحب ہم سمجھ کے مدد نہیں کر سکتے, پھر یہ گرجے کیوں بنائے جاتے ہیں, یہ چرچ کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں, مندر کیوں سجائے جاتے ہیں, درگاہ کیوں سجائے, تاجے کیوں پوجے جاتے ہیں, یہ چھلے حقانی کیوں بنائے جاتے ہیں, یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ دیتا ہے واہم لہم جنودہم محضرون. یہ ان کا حاضر باس لشکر جو ہے نا مجاور, یہ پجوا رہے ہیں رنگ روگان کر کے. ہم جانے یہ نہ ہوتے تو کوئی توڑ پھوڑ کے چلا جاتا ہے, یا پرندے گھونسلے کرتے, کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا. جن مندروں میں اور جن بزرگان مجاور پر کوئی مجاور نہیں ہے, ہمیں رنگ روگان نہیں ہے, ان مندر کا بھی کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا, درگاہوں کو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا. جہاں رنگ روگان ہے وہاں مرے جا رہے ہیں, بس قربان ہو رہے ہیں جہاں رنگ روگان ہے. سمجھے؟ اور مجاور اس نے یہ کمال کیا تھا, اس نے یہ کمال کیا تھا, اس نے یہ جلال تھا, اس نے یہ کمال تھا. ساری دنیا کے ایسے ڈنگے مار مار کے خود بھی گمراہ رہے ہیں, دوسروں گمراہ. سمجھا؟ کوئی بھی جا قاجہ گھر نواز کی زیارت کے لیے جاوے تو ان کو مجاور پکڑ کے ان کے سر کو قبر کھونچ دیتے ہیں, اوپر چادر ڈالتے ہیں. خواجہ گھر نواز جس کا بیڑا پار کرتے, اس کے دشمنوں کو ہلاک کرتے, اس کی غلا بلا کو دور کر دے, اس کو لکھپتی کر دے, اس کو ولی بنا دے, اس کو شیطان سے بچا دے, دنیا بھر کی دعا کر کے اور پھر چادر کو ہٹائیں. تو بیچارہ 10 روپے دے گا. کیا 10 روپے دے, کیا شرافت ہے تمہاری اتنا مانگا, اتنا تم کو دلایا اور تم 10 روپے دے رہے ہو. بالکل نہیں لیں گے, 50 روپے لیں گے, 1 پیسہ کم لیں گے. ارے 10 ہمارے پاس ابھی ہے نہیں, جب پھر کبھی ہوگا تو آگے تو دے دیں گے, ابھی ہمارے پاس ٹکٹ کا دیں گے اتنا. نہیں سر, بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, غلط بات ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں. 50 سے پیسہ کم لیں گے. 50 تم کو اتنا دلایا, تم کو ذرا غیرت نہیں آ رہی ہے, اتنا دلانے پر اتنا تمہاری دعا کی, پھر ہم 50 نہیں دے رہے ہو. ارے بھائی ہم کو جب اتنا دلا رہے ہو تو تم بھی تو لے لو, تم سے کھا جانا بھی کیا ناراض ہے, تم کو نہیں دیتے, ہم کو دلا تم سے لے لو نا, ہم تم کو دلاتے, تم ہم کو دو. الٹی کھوپڑی کے لوگ ہندو مخلوق کو خدا کو گمراہ کرنے والے ہیں. ان مجاوروں کے لیے قرآن کریم میں آئے تھے, قرآن کریم کے 14 پارے سورہ نحل کے 10 رکوع میں 88 نمبر کیا ہے, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون. ان کافروں کے اوپر عذاب کے اوپر عذاب. ایک عذاب اس بات پر خود کفر کرتے تھے, دوسرا عذاب لوگوں کو کفر کراتے تھے. عذاب کے اوپر عذاب کا بھائی میرے, ان لوگوں کو عذاب کے اوپر عذاب. اب انشاءاللہ فائنل کی آیت ہم لا رہے ہیں, مگر ایک لطیفہ سمجھے بغیر سے تک. ایک راجا تھا, راجا تھا تو صبح بیت الخلا گیا. بیت الخلا گیا تو بیت الخلا میں کسی بچے کے جیب سے بیر گر گیا ہوا. وہ بیر گرتا ہے نا اپنا, بیری کا بیر, ایسا پکا ہوا پیلا دھمک بیر. بادشاہ بیٹھ گیا, تب اس کی نظر پڑی تو بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے بیر کو دھو کے کھا گیا, بچاک. اتنا بہترین بیر تھا. روح تو حقیقت ہوتی ہے, سمجھا؟ اب کھا گیا. غسل کر کے کپڑے بپڑے بدل کے راجدھانی میں آیا. بڑے بڑے امیر عمرہ صاحب آ گئے. تو اب گانے والی آئی, مجرا کر دی تو آتی ہے ہم کو, سمجھا؟ تو اس نے گیت اٹھایا, راجا جی میں تو کہہ دوں جی. اب راجا پھٹ پٹایا کہ یہ کمبا تو کہاں دیکھ رہی تھی, بیت الخلا میں نے بیٹھایا. اب پھٹ پٹایا, وہ چور کی داڑھی میں تنکا, سمجھا؟ اب گھبرایا, 100 روپے دینے لگا تاکہ یہ نہ بولے تو اچھا ہے, سمجھا؟
اب روپے دینے لگا تو بیچاری کے آنے والے کو احساس ہوا کہ اس کو یہ پسند آ گیا ہے، گھما گھما کے لاتی ہے، راجا جی میں تو باپ رے باپ یہ کہاں دے سکتی، 10 روپے پڑی تھی، 500 روپے دینے لگا تاکہ نہ بولے، سمجھا، چپ ہو جائے۔ تو ہم گانے کا کام کر چکے ہیں، جس مصرے پر زیادہ مال ملے اس کو بار بار دہرانے تک اور مال نکلے، سمجھا۔ اس کو 500 روپے دے رہا تو اس کے تو پیر نہیں چھو رہے بیچارے کے ناچنے والے کے سامنے، اڑ رہی ہے، گھما گھما کے لاتی ہے، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ راجا کو غصہ ہے، بولے کہہ دے پتر کھڑا میں ایک ڈیر کھایا تھا اور کیا کہہ دے تب بھی کہہ رہی ہے کہہ دوں گی اتنا پیسہ دیا پھر بھی کہہ دے بولے اور کیا کہتی۔ تو الحمدللہ حقانی جہاں جاتا ہے شیطان اتنا گھبراتا ہے، اتنے پورے دیوبند طرف ہی گھبراتا ہے، اتنا حقانی سے گھبراتا، سمجھا، اتنا گھبراتا ہے، یہ کہہ دے گا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بیر کھایا ہے دتر کلا، سمجھا، وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں، سمجھا۔ اب جو آئے تھے آئیں گی ہمارے تلفظ صحیح نہیں، یہ ہم اقرار ہے، ہم ان پڑھا دیجیے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جو ہم نمبر دے رہے ہیں وہ نمبر، اور جو ترجمہ بیان کرے وہ ترجمہ اگر غلط ہے، اور اس میں جتنے جاننے والے اور حافظ صاحب ہوں گے اگر ہم نہیں روکیں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ فائنل آیتیں آ رہی ہیں بھائی میرے، دنیا میں تقریر سنی ہوگی مگر ایسی نہیں سنی ہوگی، اور اگر ہم جو نمبر دے رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ترجمہ بھی صحیح ہے اور ہماری تصدیق نہیں کریں گے تب بھی جہنم میں جائیں گے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے آپ کو کوئی ہتھ کا کوڑا بنا کے رکھا ہے، ایسا نہیں، سمجھا۔ قرآن ہے، ہم نے قرآن کو چھپایا کہیں ہمارا جرمان ہوگا، اگر ہم قرآن کو نہیں چھپاتے تو ایمان اللہ جتنی کفر نہیں پھیلتا، اتنی قبریں اور تاجے نہیں پوچھے جاتے، مگر علماء کرام نے قرآن کو نہیں رکھا ہمارے سامنے، اس لیے ہم لگ سکتے۔ تو قرآن کو کون نہیں مانتا ہے؟ ایسا کون مسلمان کا بچہ ہے جو قرآن کو نہ مانے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کو اپنا مان، مگر ہمارے سامنے رکھا نہیں، ہم کریں کیا؟ ایسی اٹھا پٹا کی بات سے رکھی، قرآن کو نہیں لائے ہمارے سامنے، یہاں بلا کس کو گئے تھے؟ اس کے بھی مجرم ہم ہی ہیں پہلے تو میرے محترم، بعد میں دوسروں کی پکڑ ہوگی، پہلے ہماری ہوگی۔ اگر صحیح طریقے سے قرآن کو رکھ دیا جائے تو ایسا کون سا مسلمان کا بچہ مرد عورت ہے جو قرآن کو تسلیم نہیں کرے گا؟ بتائیے۔ ہمارے کو 2 سال سے پروگرام بک یہی قرآن کریم کی بات کرتے ہیں، صاف بات رکھ دیتے ہیں۔ ابھی یہ 86 کا چلا ہے، 87 کے پروگرام بک ہو رہے ہیں، 87 سال کا کون یہ کون مرے کس کو پتا ہے؟ بتائیے۔ اب سنیے قرآن کریم کو، فائنل آیتیں بالکل الحمدللہ آ رہی ہیں۔ قرآن کریم کے 25ویں پارے سورہ زخرف کے 7 رکوع میں 87 نمبر کی آیتیں، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ، ان سے پوچھو تو تم کو پیدا کس نے کیا؟ چرچ والے سے پوچھو، گرجے والوں سے پوچھو، مندر والوں سے پوچھو، درگاہ والوں سے پوچھو، تاجی والوں سے پوچھو، ان سب سے پوچھو تم کو پیدا کس نے کیا؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، تم کو پیدا کس نے کیا؟ ان کا جواب یہ ہوگا کیا؟ لا یقولن اللہ، اللہ تو پیدا کرے اللہ، پوجو جلال کا کیا شرافت ہے بتائیے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں ان سے پیر پھیرے جا رہے؟ جب ہم پیدا کرتے ہیں تو پوجو بھی ہم کو، نیاز بھی ہماری کرو، پونڈے وغیرہ جو کرنا ہے ہمارا کرو، دوسروں کو کیا اس میں شرف حاصل تھا بتائیے؟ جب ہم نے پیدا کیا تو ہماری نام پہ سب تم کرو، دوسروں کو کیوں کرتے ہو بھائی؟ جی قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے 5 رکوع میں 84 85 86 87 88 89 90 7 آیتیں ہیں۔ تو 84 اور 85 نمبر کی 2 آیت میں اللہ فرماتا ہے، قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، انہیں پوچھو تو یہ پوجا پاٹ کرنے والے ہیں کسی قوم کے ہو، پوچھو کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک انہیں پوچھو تو، پوچھو ذرا۔ یہ 84 نمبر کے 85 نمبر کے آیت میں اللہ خود جواب دیتا ہے، ان کا جواب یہ ہوگا کیا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ ہے تو اللہ فرماتا ہے قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ جب زمین اللہ کی ہے، زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے، تو جن کو تم پوچھ رہے ہو وہ کس خطے کے مالک ہے جہاں ہمیں تو سمجھاؤ، ہم بھی پوچھے چلو، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر وہ ہیں تو پھر بتاؤ تو صحیح۔ یہ 84 85 ہے، 86 87 فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے بتاؤ تو،
पूछो पूछो, इनसे पूछो, चर्च वालों से पूछो, गिरजे वालों से पूछो, मंदिर वालों से पूछो, दरगाह वालों से पूछने में क्या बात, कोई इसमें बुरी बात तो है नहीं। तो इसका मालिक कौन है? तो उनका जवाब यही होगा सयक़ूलूना लिल्लाह, अल्लाह है। तो अल्लाह फरमाए कुल अफला तत्तक़ून, फिर खुदा से क्यों नहीं डरते? जब आसमान अल्लाह का, आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह का, जमीन अल्लाह की, जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह का, तो जिनके लिए तुम एक हरफ सुनना नहीं चाहते हो, उनके लिए जान देना फकर समझ, आखिर वो किस खत्ते के मालिक है जरा हमें तो बताओ, है? जिसके लिए जान देना फकर समझते हो और मरना मारना फकर समझा, आखिर वो क्या खत्ते के मालिक है? समझा तो सही हमको जरा। ये 88-89 फरमाया कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। ये बताओ, अगर वो जिसको चाहे उसको पनाह दे सकता है और उसके मुकाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता, वो कौन है? बताओ बताओ, तुम जानते हो बताओ। तो अल्लाह ताला फरमाता है, उसका जवाब यही हो गया, क्या? सयक़ूलूना लिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाए कुल फअन्ना तुसहरुन, फिर तुम्हारे पे जादू किसने कर दिया है? तुमको हर चीज की तरह से का अल्लाह बनाने वाला, कुल कायनात को, जमीन को, आसमान को, जिनको आप पूज रहे हैं उनको, फिर खुदा को छोड़ के दूसरों को ये जान खर्च करना, माल खर्च करना, कौन सी शराब पड़ते? बताइए, ये कौन सा खर्च है? बल आतैनाहुम बिलहक़ इन्नहुम लकाज़िबून, हक आ चुका, अब इसको कोई कबूल न करे तो वो झूठा है, झूठा झूठा है। कुरान करीम के 21वें पारे में सूरह अनकबूत के 66 रुकू में 61 नंबर की आयत है, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, उन्हें पूछो तो कि जमीन किसने बनाई, आसमान किसने बनाया? पूछो जरा। वसख्खर शम्स वल क़मर, ये चांद किसने बनाया, ये सूरज किसने बनाया? पूछो पूछो, चर्च वालों से, गिरजे वालों से, मंदिर वालों से, दरगाह वालों से, ताजिए वालों से, आताने वालों से जरा पूछो, ये दुनिया का सत्यानाश निकाल रहे हैं, उनसे पूछो जरा। ये मुजावर पुजारी से जरा पूछो। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, उन्हें पूछो कि आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाई? वसख्खर शम्स वल क़मर, चाँद किसने बनाया, सूरज किसने बनाया? तो उनका जवाब ये होगा ला यक़ूलुन अल्लाह ताला फरमाता है फअन्ना युफ़कून, तो कहाँ उल्टे पैर फिरे जा रहे हो? जब तुमको इतराफ है कि हर चीज खुदा की है, हर बनाया उसका है, फिर उसी को पूजो, दूसरे के लिए क्यों सर बुलाते हो? लाखों रुपए ताजियों में, दरगाहों में, मस्जिद में, मदरसे बेचारी हिचकियां खा रही। अगर इतना पैसा हमारे मदरसे में रोक दिया जाए और हमारे बच्चों की तालीम में रोक दिया, हमारा एक एक बच्चा बैरिस्टर होता है, एक एक बच्चा इंजीनियर होता है, एक एक बच्चा हमारा सर्जन होता, एक एक बच्चा मुफ्ती होता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुसलमानों को हरा सके, मगर क्या करें, बच्चे बच्चे सब खेल कूद में गए। जिस गली में मुसलमान रहते होंगे, बच्चे डंडी गला खेलते होंगे, या लोकेसी खेलते होंगे, या पतंग खेलते होंगे, या बमेड़े घुमाते शामिल होगी मुसलमानों का मोहल्ला है। मुसलमानों के मोहल्ले की पैसा सबसे बड़ी पैसा। अगर ये इतना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं, ये पैसा सब चीज में रख दिए और आलिमों को तनख्वाह के 2-2 हजार रुपए उनका महीने की तनख्वाह कर दो तो आलिम भी बात हो जाए, मगर कौन समझाए इसको? तो बताइए, उसी खोपड़ी के सब फुजूल पैसा जा रहा है, कुछ सब सवाब नहीं होता। समझा? ये क्या सोचिए अल्लाह के वास्ते जी, मैं तो तुम्हारी सांस की नर्सरी इससे भी करीब हूँ। अल्लाह ऐसी कौन सी बात है जो नहीं जानता, उसको कोई कैद का पता चले? ये कौन सी तौहीद और वहदानियत थी? बताइए। ये कुरान करीम के 24वें पारे सूरह मोमिन के 6 रुकू में 7 नंबर के आते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझी से पुकारो, मुझी से मांगो। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो मुझे नहीं पुकारेगा, मुझसे नहीं मांगेगा, वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। इसे बचने के लिए इतनी शरारतें हैं। साहिबूनल आबिदूनल हामिदूनल साहिबूनल राकिबून साजिदूनल आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह व बशिरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो भैया मेरे,
قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے دوسرے رکوع میں 13 نمبر کی آیت ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو آہیں لگا رہے ہو نا، وہ کھجور آتی ہے نا، کھجور کے اندر گھٹلی آتی ہے، گھٹلی، اور گھٹلی کے اوپر سفید بال جیسی جلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلی کے بھی مالک نہیں تم کو دیں گے، جب پتہ دیں گے، جب دیتا وہ تو مالک، جب مالک ہے نہیں کیا دے گا جی. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. کھجور کے اندر جو گھٹلی ہے اور گھٹلی کے اوپر ایک پتلی سی جھلی آتی ہے سفید، یہ اس کے بھی مالک نہیں جن کے تو پوجا پاٹ جن کے لیے ہزاروں کے خرچ کر رہے ہو، ان کے بھی مالک نہیں. دیں گے کیا؟ اب بھی اگر کھوپڑی صحیح نہ ہوئی ہے تو اور سنیے قرآن کریم کے 70 میں پارے میں سورہ حج کے 10 رکوع میں 73 نمبر کی آیت ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو خوب غور سے سنو، کار لگا کے سنو، دھیان سے سنو. اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے تم کو سمجھانے کے لیے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو سنو، مثال بیان کرتے ہیں. کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو پکارے ہو، ساری دنیا کے جمع ہو جائے، ساری دنیا کے ہیں، اور اتفاق کر لے کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے جی. کوئی تمام دیو، تمام دیویاں، تمام جن، تمام شیطان، تمام فرشتے، تمام نبی، تمام رسول سب جمع ہو جائیں اور اتفاق کر لیں کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. کس چکر میں ہے دنیا جی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. یہ جن کو پوج رہے ہو ساری دنیا کے جمع ہو جائیں اور اتفاق کرے کہ مکھی بنانی ہے تو مکھی تک نہیں بنا سکتے. ارے مکھی تو نہیں بنا سکتے. آگے فرمایا یسلبہم الذباب شیئا لا یستطیعون کذبهم. وہ مکھی تو نہیں بنا سکتے لیکن آپ ان کو پرسادی، حلوہ، منیجا، نیاز اجر چڑھاتے ہو نا، اس میں سے مکھی لے کر بھاگے تو مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے اور تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ رہ گئی کچی رہ گئی، نہ تم چھڑا سکتے ہو نہ وہ چھڑا سکتے ہیں. داؤ طالب والمطلوب، نہ وہ دے سکتے ہیں نہ یہ دے سکتا ہے. کہ چکر رہے دنیا بھیا میرے، وہ اتنے بے بس ہیں. کئی مال مچھی لے کے ڈوب گئی، ان کا خود کا مال ان کے نام کا تم جو لے کے آئے ہو تو مچھی لے کے ہو گئی، وہ چچی بھاگ گئی، نہ تم چھڑا سکتے نہ وہ چھڑا سکتے. وہ کیا تمہاری مدد کرے؟ کس کھوپڑی میں بات؟ قرآن کریم کے 18 پارے میں سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں 3 نمبر کی آیت ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. تم جن کو پوج رہے ہو ان کو ہم نے پیدا کی ہیں، انہوں نے کوئی شے نہیں پیدا کی. وَلَا يَمْلِكُونَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. کو نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ کسی کو جلا سکتے ہیں، نہ حشر کے میدان میں کسی کو اٹھا سکتے ہیں. باہر جاتے خود بھی نہیں مار سکتے، باہر جاتے خود جی بھی نہیں سکتے، اور باہر جاتے خود حشر کے میدان میں اٹھ بھی نہیں سکتے. یہ ساری باتوں میں اللہ کے محتاج ہے جی. قرآن کریم کے 21 پارے سورہ نون کے 4 رکوع میں 40 نمبر کی آیت ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے ہم کو پیدا بھی کرتا ہے، ہم کو روزی بھی دیتا ہے، ہم کو موت بھی دے گا، ہم کو حشر کے میدان میں زندہ بھی کرے گا. اللہ وہ ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. تم جن کو پوج رہے ہو اس میں سے کوئی ایسا ایک ہے کہ تم کو پیدا بھی کرے، تم کو روزی بھی دے، تم کو موت بھی دے، تم کو حشر کے میدان میں کھڑا کرے؟ ایسا کوئی ہے؟ تو اس میں کوئی پجاری یا مجاور ہو تو کھڑا ہو جائے اللہ کے واسطے. چلو ہم یہ اللہ کا سوال ہے کوئی ہے تو کھڑا ہو جائے. کوئی بھی ہو اس میں مجاور یا پجاری کے بعد نہیں ہے کوئی ایک بھی پجاری دے، مجاور نہیں ہے کوئی. یہ اللہ کا سوال ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے ہم کو پیدا بھی کرتا ہے، ہم کو روزی بھی دیتا ہے، ہم کو موت بھی دیتا ہے، ہم کو حشر کے میدان میں کھڑا بھی. اللہ وہ ہے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے
بغیر ماں کے دادی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں کہ آسمان پہ بھی اڑتے ہیں، زمین پہ بھی چلتے ہیں، پانی کے اوپر بھی چلتے ہیں اور پانی کے اندر بھی گھومتے ہیں، اللہ وہ ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ہے ہم کو پیدا بھی کرتا ہے، ہم کو روزی بھی دیتا ہے، ہم کو موت بھی دیتا ہے اور ہم کو حشر کے میدان میں کھڑا بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تم میں کوئی ایسا ہے کہ پیدا بھی کرے، روزی بھی دے، موت بھی دے اور تم کو حشر کے میدان میں کھڑا بھی کرے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ہمارے شرک سے پاک ہے۔ اور بھائی میرے آپ بھی پاک ہوتے جائیے، اور پاک ہونے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں، تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون ساجدون آمرون بالمعروف والنهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو بھائی میرے، اور یہ شرک ہے، اور شرک اتنی بری چیز ہے، سمجھا آپ؟ قرآن کریم کے 24ویں پارے سورہ زمر کے 7 میں 65 نمبر کی آیت ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے میں آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف ہم خبر دے چکے ہیں، وحی دے چکے ہیں، اطلاع دے چکے، کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے نام اعمال تباہ اور برباد ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بہت بڑے بھاری خسارے میں پڑ جاؤ۔ ایمانداری سے بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے، یہ کوئی ہونے والی بات ہے، یہ کوئی امکان ہے؟ لیکن قرآن تو محمد سے اتر رہا ہے، لیکن مخاطب ہم ہیں، ارے محمد سے طرف نہیں، سمجھا؟ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے 10ویں رکوع میں 83 نمبر کی آیت سے لے کر 88 نمبر کی آیت تک 6 آیتیں ہیں، اور 6 آیتوں میں 18 نبیوں کا نام لکھا ہے، 18 نبیوں کا نام، اور پھر یہ لکھا ہے یہ میرے نبی تھے، یہ میرے صادق تھے، رسول تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا تو ان کے سارے نام عمل تباہ اور برباد ہو جاتے۔ نبی شرک کرنے کے لیے آتا ہے تھوڑے، نبی کا تو روشن ہوتا ہے، تو شرک سے بچاتا ہے، لیکن یہ مخلوق کو سمجھا لگے تاجی پوجنے والوں، ایک قبر پہ سجدے کرنے والوں، تم ہوتے کون ہو؟ اگر یہ ہمارے رحمت العالمین اگر لفظ کہا جائے تو معاذ اللہ ان کی نجات میں تم کون ہوتے والا کہ قرآن ہمیں مخاطب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 30 رکوع میں 23 نمبر کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ آپ حضور سے ماں باپ تھے ہی نہیں، سوال ہی نہیں تھا، اف کرنے کا سوال جب تھے ہی نہیں تو کیا کرتا؟ تو قرآن ہمیں مخاطب ہے۔ بین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 13 پر عقائد کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں نہ کبیرہ گناہ کیا نہ صغیرہ گناہ کیا۔ جی یہ مخاطب کو سنانے کے لیے آیتیں اتر رہی ہیں کہ تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، یہ رحمت العالمین ہے، اگر یہ لفظ کہا جائے تو ان کے مرتبے بھی ختم ہو جائے۔ ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 288 حدیث نمبر 1329، دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 29 حدیث نمبر 157 باب نمبر 73 حدود کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 559 حدیث نمبر 3426 صحیح سزا کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب مظاہرہ کی جلد تیسری صفحہ نمبر 321 صحیح سزا کے بیان میں لکھا ہے۔ 5ویں کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 6 صفحہ نمبر 907 سورہ مائدہ کے 76 کی تفسیر میں لکھی ہے۔ 2 راوی ہیں، ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک بہت بڑے خاندان کی عورت نے چوری کر لی اور چوری میں پکڑی گئی۔ اب سارے خاندان والے پریشان کہ اب کیا کیا جائے، کسی شخص پر چاہے جتنا جرمانہ دینا پڑے، اگر اس کے ہاتھ بچ جائے تو لاج رہ جائے۔ اب بھیجیں کس کو؟ محمد کے پاس جائے کون؟
ہاں یہ بڑا لفڑا. تو سبوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کیا. یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح پالا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو خریدا تھا زید کو غلام کی حیثیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا. اور جب آپ پر نبوت نزول ہوئی تو وہ بھی ایمان لے آئے. اس کے بعد ان کے ماں باپ کو پتا چلا کہ ہمارا لڑکا مکے میں ہے تو بیچارے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بچہ ہمارا ہے, آپ جتنی چاہے رقم ہم سے لے لیں, ہمارا بچہ ہم کو دے دو. تو حضور سے فرمایا ہم کو رقم کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ آتا ہے تو آپ لے جائیں, ہم کو رقم نہیں چاہیے. جب ان کے ماں باپ نے کہا زید رضی اللہ تعالیٰ سے کہ بیٹا اجازت مل چکی ہے ہمارے ساتھ چلو, تو زید رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ پڑھائی چلوں گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی. سمجھے آپ, یہ اخلاق کا عالم تھا بھائی میرے. اب ان کے جو صاحبزادے تھے وہ گھر کے مثال تھے, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ اور 15-16 سال کی عمر تھی. ان سے کہا لوگوں نے کہ یہ جا کے آپ کہیں تو آئے, بے تعلقی تھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت جو ہے بہت بڑے گھرانے کی ہے, بڑے خاندان کی عورت ہے, اگر اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے تو آپ جو کہے وہ جرمانہ دینے کو تیار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ گیا اور فرمایا کہ اسامہ اسی طرح اگلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں. جب کوئی مالدار گناہ کرتا تو اس پہ رعایت برتی جاتی اور غریب گناہ کرتا تو اس پہ حد لگائی جاتی. خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. آپ سوچئے یہ کوئی امکان ہے کہ اگر فاطمہ تلانا چوری کرے, لیکن مخاطب کو سنانے کے لیے گئے مالدار جادی, اے نواب جادی, اے رئیس جادی, اے امیر جادی, اے خاندان جادی, تو ہوتی کون ہے یہ رحمت العالمین کی صاحب جادی. اگر یہ لفظ کہا جائے تو یہ بھی نہیں بچ سکتی, تم کون ہو سکتی. اسی طرح اللہ کا یہ جلالی حکم ہے سمجھے کہ پوجا پاٹ کرنے والوں, اے شرک سے فرصت نہیں لینے والوں, اے قبروں کو دو دو کے پینے والوں, تم ہوتے کون ہو. اگر میرے محبوب سے لفظ کہا تو یہ بھی نہیں بچ سکتے. اور اس سے بھی ایک آیت ہے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل 74 کی 39 نمبر کی آیت ہے, فَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فِي جَهَنَّمَ مَعْلُومًا مَّدْحُورًا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور کا نعرہ لگایا, کسی اور کی مدد مانگی تو آپ بھی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے, اور رسوا کر کے, ذلیل کر کے, بدنام کر کے یہ سارے مرتبے پانی میں بہ جائیں گے. بھائی میرے سوچو اکتوبر میں تاجیوں میں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہو, مدرسوں میں خرچ ہو تاکہ 4 چاند لگے آپ کے مدرسوں. بیچارے علماء کی مدد کرو, غریب غرباؤں کی مدد کرو, اس سے پیسہ نہ خرچو, ورنہ اس سے نجات نہیں ملے گی. ان کی نجات کے لیے شرائطیں اتنی ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کرو بھیا میرے. تو یہ وحدانیت کا بیان تھا. کل انشاءاللہ تعالی وسیلے کا فیصلہ کرتے گے. سمجھے, آپ کی زندگی میں نہیں سنا ہوگا, انشاءاللہ ایسا کل فیصلہ ہو جائے گا. اب 3 دن کے آپ کے مہمان ہیں, اور پرسوں اور یہ اللہ کے ماننے نہیں ماننے کا بیان ہوگا. اس میں میری ماں کا ایک خصوصی عنوان آتا ہے, تو ماں بہن کو نہیں لائے گا وہ پچھتائے گا, اور ہم کو کہاں ملا, کیوں ملا, کیسے ملا, وہ بھی انشاءاللہ کل لینے پرسوں کے بیان میں کر دیں گے. سمجھا. اب ہماری کتابیں یہاں پر موجود ہے, جو ہندی جانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ کتاب لے جائے. آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کی اولاد تو کام آئے گی انشاءاللہ. دنیا کے تمام جھمیلے سے بچ جاؤ گے. ایسی کتاب ہے, اردو میں 15 روپے والی ہے, 2 کتابیں 2 روپے والی ہے, اور ہندی میں 50 روپے والی ہے. اب دعا ہوگی جلسہ ختم ہوگا. مسافہ اس وقت نہیں ہوگا, کل کے لیے اعلان کر انشاءاللہ کل اکوٹے کے اندر ہوگا. بہرام شریف کے درگاہ کے پاس, گجرات ہاؤسنگ کالونی ہے اس کے پیچھے, بہرام شریف کی درگاہ کے پاس انشاءاللہ کل پروگرام ہوگا.
اب دعا ہوئی جاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وقت المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تیری رحم و کرم سے اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا، ہم کو غرور سے بچا، ہم کو حسد سے بچا، ہم کو کینہ سے بچا، ہم کو نااعتمادی سے بچا، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، ہم کو حشر کے عذاب سے بچا، ہم کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم کو موت کے عذاب سے بچا، ہم کو دنیا کے طرف سے بچا، ہم کو شیطان کے مکر فریب سے بچا، ہم کو پرسرات کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم کو کفر سے بچا، ہم کو شرک سے بچا، ہم کو بدعت سے بچا، ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا، اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر سب تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب سے امتی ہیں، اے اللہ ہماری خطا کو درگزر فرما، ہمارے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما، اے اللہ جو غریب ان کو امیر بنا، جو امیر ان کو غنی بنا، جو غنی ان کو سخی بنا، جو سخی ان کو فیض اور متقی بنا، اے اللہ جو روزی سے محروم ان کو رحمت کی خزانے عطا فرما، جو بیمار کو تندرست عطا فرما، جو بے وطن کو وطن میں پہنچا، جو بے اولاد کو نیک سرت والے اللہ عطا فرما، نہ فرما اولاد کو فرما بدر بنا، جانی ماں باپ کو رحم دل بنا، اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو دین سمجھ عطا فرما، اے اللہ میری بہنیں راہ سے پڑا جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی، اے اللہ جو مر چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندے ہیں ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارے بڑے بوڑھے ان کو دین کے رہنما بنا، نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما، چھوٹے دماغ میں بچوں کو دین کے ستارے بنا، اے اللہ آنے والوں کی محنت قبول فرما، جانے والوں کی محنت قبول فرما، وقت پر جانے والوں کی محنت قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے جان مال تن دم سے بیچارے محنت کی ہو، اے اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعا کو قبول فرما، اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اے میرے مولا قبول فرما تیرا کام ہے، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو چھوٹی چھوٹی محنت کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین السلام علیکم کتابیں